مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع کے مسائل فضائل بتانے کے بعد اب باب قائم کر کے سجدے کی فضائل و مسائل بتا رہے آگے کہ سجدے کی کیا احکام ہے، کیا فضائل و مسائل. تو کہہ رہے باب السجود و فضلہ، سجدہ اور اس کی فضیلت. الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس سے بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر تو مجھے حکم ملا ہے. تو عامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا ہے اور پوری امت کو یہ حکم ہے کہ ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. یعنی 7 ہڈیاں، 7 اعضاء جو ہے نا، خصوصی اعضاء السجدہ ہے، وہ میں زمین پر لگاؤں سجدے میں. علی الجبہۃ، پیشانی اور اس کے ساتھ ناک بھی شامل ہے. 1 والیدین، 2 ہاتھ. 3 والرکبتین، 2 گھٹنے. تو کتنے ہو گئے؟ 3 5. واطراف القدمین، اور 2 پاؤں کی جو کیا ہے قدمین کی طرفیں ہیں یعنی انگلیاں، تو 7. اور یہ حکم دیا ہے کہ ولا نکفت الثیاب والشعر، کہ نہ سمیٹے نہ جمع کرے کپڑوں کو اور بالوں کو. کفت الثیاب کا کیا معنی ہے؟ نماز میں کپڑے کیا کرنا سمیٹنا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میری استری خراب ہو جائے گی، پیچھے والے دامن کو کیا کر لیتے؟ سمیٹ لیتے ہیں. ان کے لیے تو یہ استری جو ہے نماز سے بھی زیادہ قیمتی بن گئی ہے. والشعر، اور اس طرح سے یہ بال چوٹیاں وغیرہ بنانا عورتوں کی طرح، یا کیا کرنا اوپر بال جمع کر کے تار وغیرہ داغے سے باندھ لینا، سب کے لیے مکروہ ہے، نماز کے بغیر بھی اور نماز کے اندر بھی. متفق علیہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے حکم دیا کہ اعتدلوا فی السجود، سجدہ جو ہے اطمینان سے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ تم میں سے کوئی اپنی کہنی یا کتی کی طرح زمین پر نہ بچھائے. یہ حکم مرد کے لیے ہے. عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ کہنی وغیرہ بچھا کر خوب سطر کے ساتھ جھک کر سجدہ کرے. متفق علیہ. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا صاحب کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے، اذا سجدتا، جب آپ سجدے میں جائے، فضع کفیک، تو ہتھیلی یا ہاتھ زمین پر رکھو اور اس کے درمیان چہرہ رکھو. وارفع مرفقیک، اور کہنی زمین سے اوپر رکھو. رواہ مسلم. وعن میمونۃ قالت، میمونہ صاحبہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، پاکستان جو سجدے میں جاتے، جافا بین یدیہ، تو دونوں ہاتھ اپنی کروٹوں سے جانب سے دور رکھتے تھے. حتی ان لو بہمتا، اگر بکری کا بچہ ارادت ان تمر تحت یدیہ، نیچے گزرنا چاہتا نا، تو مرت، گزر سکتا تھا. هذا لفظ ابی داؤد کما صرح بشرح سنہ باسنادہ، شرح سنہ میں بھی سند کے ساتھ سرات کی ہے. ولمسلم بمعناه، مسلم شریف میں اس کا مفہوم معنی ہے. قولت کی کہتی ہے یہ میمونہ صاحبہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمتا ان تمر بین یدیہ لمرت، اگر بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ اس کے سامنے یا نیچے سے گزرنا چاہتا نا، تو گزر سکتا تھا. یعنی سجدہ کیا کرتے تھے؟ کھول کر کرتے تھے. جمع ہو کے ضم ہو کے کرنا عورتوں کے لیے ہے. آگے کہہ رہے وعن عبداللہ بن مالک ابن بحینۃ، یہ لفظ ہائے محملہ کے ساتھ بجین نہیں ہے، لفظ بحینہ. عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، پر جو سجدے میں جاتے نا، فرج بین یدیہ، ہاتھوں کو کھول کر رکھ دیتے. حتی یبدو بیاض ابطیہ، بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی تھی بعض اوقات. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ، سجدے میں آپ علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے تھے، نوافل میں بھی کر سکتے آدمی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما. کلہ تاکید کے لیے ہے، دقہ چھوٹے گناہ، و جلہ اور بڑے گناہ، و اولہ جو میں نے پہلے کیے ہیں، و آخرہ جو آخر میں ہوئے ہیں، و علانیتہ میرے ظاہر گناہ، و سرہ اور میرے پوشیدہ گناہ، سب معاف فرما. رواہ مسلم. نوافل میں آدمی کیا کر سکتے؟ تسبیح کے بعد پڑھ سکتے ہیں ہمارے نزدیک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ روایت کرتی فرماتی ہے ایک رات میں نے آپ علیہ السلام کو بستر پر سے گم پایا. یعنی آپ علیہ السلام نے جب میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی نا، تو میرے ہاتھ آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک پر لگے.
جب لگے نا تو وہ کیا تھے، سجدے میں تھے اور مسجد میں یہ ایتے پڑھ رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے. آگے آ رہا ہے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمست، جب میں نے ڈھونڈا طلب کیا فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو قدموں کے پیٹھ پر جو اندر والا حصہ اس پر میرے ہاتھ پڑ گئے. وہ فی المسجد، وہ سجدے میں تھے مسجد میں، ہما منصبتان کو اس کے کھڑے تھے. وہ یقول، سجدے میں یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کے غضب، قہر اور غصے سے، ناراضگی سے، و بمعافاتک، اور آپ کی عافیت و سلامتی کے ذریعے. میں پناہ مانگتا ہوں من عقوبتک، آپ کی سزا غضب سے، و اعوذ بک منک، میں آپ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا کریں، مجھے محفوظ رکھے والا اسے مجھے. لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی سب ثنا نہیں کر سکتا کہ سب کا احاطہ کروں. انت کما اثنیت علی نفسک، جس سے آپ نے ثنا کی ہے نا آپ کی طرح ہم نہیں کر سکتے، جو ہماری قدرت ہے بس اسی کی بقدر کرتے ہیں. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے قریب بندہ اللہ کے جو ہوتا ہے نا اس حالت میں ہوتے وہ ہوا سجدے میں ہو، سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں تمہیں کہ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے میں زیادہ دعا مانگو. کیوں؟ قربت کی صورت میں آدمی بھی کیا کرتے ہیں، دوسری کی بات مانتا ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول کرتا ہے. رواہ مسلم. یہ کیا ہے، نوافل پر محمول ہے ہمارے نزدیک. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ، بنی آدم جب سجدی کی آیت پڑھتے ہیں نا فسجدہ، پھر سجدہ کر کے جاتا ہے، اعتزل الشیطان، تو شیطان کنارہ کش ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کے یا کسی جگہ بیٹھ کے یہ کہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ یقول کہتے ہیں کہ یا ویلتا، اے میری تباہی، میری بربادی، امر ابن آدم بالسجود، انسان کو سجدی کا حکم ہوا فسجدہ، سجدے کر رہے ہیں ماشاءاللہ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. امرت بالسجود، مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا نا کہ تم آدم کے سامنے جھک کے ہمارے لیے سجدہ کرو. وبیت من انکار کیا تھا فلی النار، تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے. اس پر وہ کیا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. رواہ مسلم. وعن ربیعۃ بن کعب قول، ربیعہ صاحب کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات آپ علیہ السلام کے ساتھ رات کو بھی ٹھہرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے افعال وغیرہ اعمال دیکھ سکوں نا. تو ایک مرتبہ رات کو اسے ہوا کہ فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے وضو اور حاجت کے لیے پانی لایا. فقال علی، مجھ سے کہا کہ سل کچھ دعا مجھ سے طلب کرو کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کیونکہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے. فقلت، میں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے اور کیا چاہیے، دنیا تو کیا ہے، کچھ دن کی دنیا ہی جائے گی، مجھے جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کی دوستی چاہیے. قال، آپ علیہ السلام نے کہا اور غیر ذلك کچھ اور چاہیے؟ قلت، میں نے کہا نہیں ہوا ذاک، بس یہی چاہیے. فاعینی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے نا کہ آپ میری مرافقت، صحبت چاہتے ہیں، وہاں پر میری دوستی چاہتے ہیں، ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں، تو فاعینی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری مدد کرنا زیادہ زیادہ سجدوں سے. کیا مطلب میری مدد کرنا زیادہ زیادہ سجدوں سے؟ مطلب یہ ہے نا کہ خوب نمازیں پڑھنا. اور کثرت الصلاۃ کب ہو جائے گا؟ جب آدمی مختصر قرات کرے گا نا تو نماز زیادہ ہو جائے گی. اگر ایک آدمی طویل قرات کرے گا نا تو کم نفل ہو جائے گا. اگر کیا کرے گا، زیادہ قرات کرے گا تو کیا کرے گا، مختصر قرات کرے گا تو زیادہ سجدے ہو جائیں گے. تو مطلب ہے کہ نوافل زیادہ پڑھنا، نفلی عبادت زیادہ کرنا. رواہ مسلم. وعن معدان بن طلحة قال، حضرت سے کہتے لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کردہ غلام ثوبان سے ہوئی. فقلت، میں نے کہا کہ اخبرنی بعمل اعملہ، کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائے نا کہ میں اسے کر دوں، یدخلنی اللہ بہ الجنہ، اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کرے. فسکت ثوبان، اس وقت خاموش رہی. ثم سألت، پھر میں نے کہا، فسکت، خاموش رہے. ثم تو سألت، تیسری مرتبہ کہا. فقال، اس نے بھی کہا کہ سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آپ علیہ السلام سے اسے پوچھا تھا. فقال، مجھے آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے جنت میں جانا چاہیے یا ایسا عمل تجھے بتاؤں تو یہ ہے کہ علیک بکثرۃ السجود للہ، اللہ کے لیے زیادہ زیادہ سجدے کرنا. کیونکہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، جو بھی سجدہ آپ اللہ کے لیے جب کریں گے نا، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ کا درجہ بلند کرے گا. وحتی عنک
بها خطیئہ، اور ہر سجدے کے بدلے آپ کا گناہ کم کر دے گا۔ قال حمادان سے کہتے جب یہ بات میں نے سنی نا، ثم لقیت ابا درداء میں اس کے بعد ابا درداء سے بھی کچھ ملا تھا، گیا تھا، مسل تو یہ بات اس سے پوچھی، فقال لی مثل ما قال لی ثوبان، تو جو ثوبان نے کہا تو وہی ابو درداء نے بھی جواب دیا، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا جب سجدہ کر رہے تھے نا تو ہاتھ اس سے پہلے گھٹنے رکھتے تھے، وَإِذَا نَهَضَ، اور جب سجدے سے اٹھتے تھے نا قیام کے لیے تو رفع یدیہ، پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے قبل رکبتیہ، گھٹنے سے پہلے۔ رواہ ابو داؤد ترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، ہماری دلیل احناف حضرات کی۔ شوافی حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے ترتیب وار، اور اٹھتے وقت کیا کرے پہلے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے سجدہ حدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، کہ جو تم میں سجدے میں جانا چاہے تو اونٹ کی طرح کیا نہ کرے، پہلے گھٹنے نہ رکھے، جس سے اونٹ کیا کرتا ہے بیٹھتے میں پہلے گھٹنے رکھتے، وہ تو الگ بات ہے۔ ہم جواب میں کہتے کہ حضرت سے اب یہاں پر جائے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، سجدے میں نہ جاؤ، تو اونٹ کے جو گھٹنے ہیں وہ تو پچھلی والی ٹانگوں میں ہے نا، اگلی ٹانگوں میں جو گھٹنے ہیں وہ الگ بات ہے کہ گھٹنوں کی طرح ہے، لیکن پہلی والی جو ٹانگیں ہیں نا وہ ہاتھ کے بمنزلہ ہیں، تو اس سے تو منع آیا کہ پہلے ہاتھ نہ رکھو، صحیح، پہلے کیا نہ رکھو، ہاتھ نہ رکھو بلکہ گھٹنے رکھو۔ اور اونٹ بھی کیا کرتے کبھی اگلی ٹانگیں رکھتے بیٹھنے کے لیے، کبھی کیا کرتے پیچھے والی ٹانگیں زیادہ رکھتے، اس لیے کہا کہ فلا یبرک کما یبرک البعیر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم، مالکیہ کے لیے دلیل ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے؟ پچھلی ٹانگوں کو کیا کرتے پہلے رکھتا ہے، یا پہلی ٹانگوں کو کیا کرتے ہیں پہلے رکھتا ہے، تو تم کیا کرو پہلے گھٹنے نہ رکھو، تو اس کا ہی مطلب ہوا نا گھٹنے کیوں پہلے نہ رکھو، گھٹنے پہلے ہی رکھو، ہمارے لیے دلیل بنے گا نا، ہمارے لیے حدیث دلیل بن سکتی کہ پہلے تم کیا کرو گھٹنے ہی رکھو، ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ اونٹ جو کیا کرتے پہلی ٹانگیں رکھتا ہے نا بیٹھنے کے لیے، وہ تو ٹانگیں نہیں ہیں، وہ تو کیا ہے ہاتھ ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں کیا بنے ہیں گھٹنوں کی طرح گھٹنے بنے ہیں۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ہاتھ رکھ کے گھٹنوں سے پہلے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ قال ابو سلیمان الخطابی کہتے ہیں حدیث وائل بن حجر اثبت من هذا، وائل سے کہ حدیث سے زیادہ کیا ہے پختہ ہے، زیادہ پکی ہے، وہ ہمارے لیے دلیل۔ وقیلا، اس نے کہا هذا منسوخ، نہیں منسوخ ہے، یا منسوخ بھی نہیں ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے ضعیف شخص کے لیے ہے، کبیر کے لیے، زید عمر رسیدہ جو پہلے ٹانگیں نہ رکھ سکتا انہوں وہ کیا کرے پہلے ہاتھوں کو رکھے، بدین شخص کے لیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، دو سجدوں کی بیچ یعنی جلسے میں آپ علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، دو سجدوں کی بیچ میں کبھی کبھی یہ پڑھتے تھے رب اغفر لی، ایک مرتبہ، رواہ النسائی والدارمی۔ اگر امام کیا کر رسول نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت آدمی کیا کر سکتے یہ چیزیں پڑھ سکتے، اگر جلدی جلدی کر رہا ہوں نا تو پھر ایسا پڑھنا کیا نہیں ہوتا آسان۔ آگے حدیث سے کہہ رہے کہ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین ربی اغفر لی، رواہ النسائی والدارمی۔ الفصل الثالث عن عبد الرحمن بن الشبل، شبل کسے کہتے ہیں شیر کی بچے کو کہتے ہیں، شبل الاسلام، نوجوان کو کہتے ہیں شیر کو، یا پرنامے کہتے ہیں۔ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا عن نقرۃ الغراب، کوے کی طرح کیا کرنا، کوے کی طرح ٹونگے مارنا، یعنی جلد سجدے نہ کرو بلکہ آرام سے کرو۔ وافتراش السبع، اور درندے کی طرح کہنی زمین پر بٹا لٹا کر سجدہ کرنا، اور اسی طرح وَأَن يُوَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ کوئی کیا کرے مسجد میں اپنے لیے جگہ خاص کر دے، وطن بنا دے۔ توطین کا کیا معنی، کسی جگہ کو وطن بنانا، جیسے اس کے باپ نے خریدا ہو یہ جگہ خریدی ہونا، ایسے ہی کیا کرتے وہ ہمیشہ بیٹھتے تھے، ایسا بیٹھنا کیا ہے ممنوع ہے، یعنی اس طرح سے جگہ خاص کرنا کہ صرف وہی پر نماز پڑھے، اگر کوئی بیٹھے تو اس کو اٹھائے کہ اٹھو اٹھو میری جگہ ہے، تمہاری کہاں سی ہوئی ہے، تو مسجد وقف ہے،
اس طرح کما یوطن البیر، جیسے اونٹ کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے بعض جگہوں کو اپنے لیے بس خاص کرتا ہے، وہاں پر لیٹتا بیٹھتا ٹیکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ عن علی رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے ابو علیہ السلام نے فرمایا، یا علی انی احب لکا ما احب لنفسی، میں تیرے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہ اکرہ لک ما اکرہ لنفسی، میں تمہارے لیے وہ ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا تقع بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقعاء القلب نہیں کرنا۔ رواہ الترمذی۔ اقعاء کا کیا معنی ہے کہ تم کیا نہیں کرنا، اس طرح سے نہیں بیٹھنا جیسے کتا بیٹھتے ہے۔ اقعاء القلب کا مطلب ہے نا کہ سورین زمین پر رکھ کر اور گھٹنے کڑے کرنا، اس کو کہتے ہیں اقعاء۔ یا یہ مطلب ہے بعضوں کو تم نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب سجدے سے اٹھ جاتے ہیں نا تو وہ یہ پاؤں نہیں بچھاتے، دایا پاؤں کڑا کر کے اور بایاں بچھا کے ایسا نہیں کرتے بلکہ دونوں کو کڑا کرتے ہیں، اور اس ہوتے گویا کہ ان کی بہت جلدی ہوتی ہے کسی چیز کی طرف، صحیح طرح نہیں بیٹھتے۔ رواہ الترمذی۔ وعن طلق بن علی الحنفی قول، طلق سے روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد، اللہ اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، لا یقیم فیہا صلبہ، جس میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا بلکہ جلد جلد رکوع سجدے کرتا ہے، بین خشوعہا و سجودہا، کہ سجدے خشوع وغیرہ نہیں کرتا، اور اس طرح سجدہ کرتے وقت ایسا نہیں کرتا بلکہ جلدی کیا کرتے ہیں رکوع سے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ رواہ احمد۔ وعن نافع ان ابن عمر کان یقول، نافع سے آیا ہے کہ ابن عمر سے فرماتے تھے، من وضع جبهته بالارض، جو شخص زمین پر پیشانی رکھ دے، چہرہ نماز کے لیے رکھ دینا سجدے میں، نماز میں سجدے کے لیے رکھ دے، فلیضع کفیہ علی الذی وضع علیہ جبهته، جہاں پر پیشانی رکھتا ہے نا وہاں پر کیا کر دے ہتھیلی بھی رکھ دے، پھر رکھ کے ثم اذا رفع، پھر جب یہ چہرہ اٹھائے نا فلیرفعهما، ہاتھ بھی اٹھائے، فإن الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ، جیسے چہرہ سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کے لیے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ رواہ مالک۔